ذرا غور کرو، تمہاری زندگی کا زیادہ تر وقت کہاں گزرتا ہے؟ یہاں اس لمحے میں یا کل اور آنے والے کل میں؟ جسم ہمیشہ اسی لمحے میں رہتا ہے، لیکن ذہن کبھی یہاں نہیں رہتا۔ وہ یا تو کل کی غلطیوں میں قید رہتا ہے یا کل کے خوف میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ زندگی صرف اس لمحے میں ہو رہی ہوتی ہے، مگر انسان اسے کبھی جیتا ہی نہیں۔ ایک سوال، کیا تم نے کبھی کل کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ کیا تم نے کبھی آنے والے کل کو چھوا ہے؟ نہیں۔ پھر بھی تمہارا زیادہ تر خوف اسی چیز سے جڑا ہے جو ابھی وجود ہی نہیں رکھتی۔ ذہن ایک بہترین نوکر ہے لیکن بدترین مالک۔ اسے منصوبہ بنانے کے لیے بنایا گیا تھا، مگر تم نے اسے اپنی پوری زندگی کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اب وہ ہر لمحہ تمہیں حکم دیتا رہتا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو، اگر وہ چھوڑ گیا تو، اگر میں ناکام ہو گیا تو، اگر لوگ ہنسنے لگے تو، اور تم ہر اگر کو حقیقت سمجھ لیتے ہو۔ ذرا قدرت کو دیکھو، یہ درخت کل کے لیے پریشان نہیں، یہ پھول اپنی خوشبو بچانے کی کوشش نہیں کرتا، یہ پرندہ کل کی روٹی جمع نہیں کرتا۔ پھر بھی قدرت میں ایک عجیب سکون ہے۔ کیونکہ قدرت وقت کے ساتھ نہیں لڑتی، وہ اس کے ساتھ بہتی ہے۔ انسان صرف ایک وجہ سے تھک جاتا ہے، کام سے نہیں، زندگی سے نہیں، بلکہ اپنے خیالات کے وزن سے۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، ایمانداری سے دیکھنا، کتنے خیالات ایسے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں، صرف تصور، صرف اندیشہ، صرف کہانی۔ تمہاری سب سے بڑی عادت سوچنا نہیں ہے بلکہ سوچتے رہنا ہے۔ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ سوچ مسئلہ حل کرتی ہے، مسلسل سوچتے رہنا تمہیں مسئلہ بنا دیتا ہے۔ جب دریا بہتا ہے وہ ہر پتھر سے نہیں لڑتا، وہ اس کے گرد سے گزر جاتا ہے، لیکن انسان ہر خیال سے لڑتا ہے، ہر احساس کو بدلنا چاہتا ہے۔ لیکن انسان ہر خیال سے لڑتا ہے، ہر احساس کو بدلنا چاہتا ہے، ہر ڈر کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اسی جنگ میں وہ اپنی ساری توانائی کھو دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنی سانس پر دھیان دو، اندر باہر، بس اتنا۔ کیا تم نے محسوس کیا؟ اس ایک سانس میں نہ ماضی تھا نہ فیوچر تھا، صرف لائف تھی۔ شاید اسی لیے ہر صوفی، ہر یوگی، ہر حقیقی استاد، ہر مرشد سانس کی طرف لوٹنے کی بات کرتا ہے، کیونکہ جہاں سانس مکمل شعور کے ساتھ آ جائے وہی ذہن کا شعور کم ہونے لگتا ہے۔ وقت اصل میں گھڑی میں نہیں چلتا، وقت صرف ذہن میں چلتا ہے۔ جسم کبھی بوڑھا ہونے سے نہیں ڈرتا، ذہن ڈرتا ہے۔ جسم کبھی موت کے بارے میں نہیں سوچتا، ذہن سوچتا ہے۔ جسم صرف جیتا ہے، ذہن جینے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور اسی سوچ میں زندگی گزر جاتی ہے۔ اگر میں تم سے کہوں کہ تمہارے پاس صرف آج کا دن ہے تو شاید پہلی بار تم واقعی جینا شروع کر دو۔ تم آسمان کو دیکھو گے، ہوا کو محسوس کرو گے، اپنے پیاروں کو دل سے گلے لگاؤ گے، اور شاید پہلی بار خود کو بھی معاف کر دو گے۔ لائف کبھی مشکل نہیں تھی، ہم نے اسے اپنی خیالات سے مشکل بنا دیا ہے۔ سکون کبھی کہیں گیا ہی نہیں، ہم ہی پاسٹ اور فیوچر کے شور میں اس کی آواز سننا بھول گئے ہیں۔ اگر میں تم سے پوچھوں تم اپنی پوری زندگی میں کس چیز کی تلاش میں رہے ہو؟ پیسہ، شہرت، محبت، کامیابی، احترام؟ ذرا گہرائی سے دیکھنا، تم ان چیزوں کو نہیں چاہتے تھے، تم صرف وہ احساس چاہتے تھے جو ان چیزوں کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے۔
اور وہ احساس کیا تھا؟ سکون۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، جب تمہیں وہ چیز ملی جس کے لیے تم نے برسوں محنت کی، کیا تم ہمیشہ کے لیے خوش ہو گئے؟ نہیں، کچھ دن، شاید کچھ ہفتے، پھر ذہن نے نئی خواہش پیدا کر دی، نئی منزل، نئی دوڑ، نیا خوف، نئی بے چینی۔ یہی ذہن کی نیچر ہے۔ اسے کبھی منزل نہیں چاہیے، اسے صرف سفر جاری رکھنا ہے، کیونکہ جس دن ذہن خاموش ہو گیا اسی دن اس کی حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ تم نے کبھی غور کیا ہے، قدرت کبھی جلدی میں نہیں ہوتی، یہ سورج کبھی جلدی طلوع نہیں ہوتا، یہ درخت کبھی جلدی بڑے نہیں ہوتے، یہ پھول کبھی جلدی نہیں کھلتے، پھر بھی ہر چیز اپنے وقت پر مکمل ہوتی ہے۔ صرف انسان جلدی میں جیتا ہے، جلدی امیر بننا ہے، جلدی کامیاب ہونا ہے، جلدی مشہور ہونا ہے، اور اسی جلدی میں وہ جینا بھول جاتا ہے۔ خاموشی صرف آواز کا نہ ہونا نہیں ہے، خاموشی ذہن کے شور کے پیچھے موجود وہ وسیع آسمان ہے جو ہمیشہ سے وہاں موجود تھا، تم نے صرف اسے کبھی دیکھا نہیں۔ آنکھیں بند کرو، کچھ مت کرو، کسی خیال کو مت روکو، کسی خیال کے پیچھے مت جاؤ، صرف دیکھتے رہو۔ خیال آیا چلا گیا، ایک اور آیا وہ بھی چلا گیا۔ جیسے آسمان میں پرندے اڑتے ہیں لیکن آسمان کبھی ان کے ساتھ نہیں اڑتا، ویسے ہی تمہارا شعور ہر خیال کو دیکھتا ہے مگر کبھی خیال نہیں بنتا۔ تم پوری لائف اپنے خیالات کو بدلنے کی کوشش کرتے رہے، مثبت سوچ، منفی سوچ، طاقتور سوچ، لیکن شاید مسئلہ سوچ نہیں تھا، مسئلہ سوچ کے ساتھ تمہاری شناخت تھی۔ سمندر کی لہریں کبھی نہیں رکتی، اگر سمندر ہر لہر کو روکنے لگے تو کیا وہ سمندر رہ جائے گا؟ نہیں۔ اسی طرح ذہن میں خیالات آنا مسئلہ نہیں ہے، ان خیالات کے ساتھ بہہ جانا اصل مسئلہ ہے۔ سچ یہ ہے، تمہیں سکون حاصل نہیں کرنا، تمہیں صرف وہ سب چھوڑنا ہے جو سکون کو چھپا رہا ہے۔ جیسے سورج کو روشن ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف بادل ہٹتے ہیں اور روشنی خود ظاہر ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ نہ کرنا سب سے بڑا عمل ہوتا ہے، خاموش بیٹھ جانا، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی دعا کے، بغیر کسی خواہش کے، صرف زندہ ہونے کا احساس کرنا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنے اصل وجود کی پہلی جھلک دیکھتا ہے۔ اس دنیا نے تمہیں سکھایا ہے کہ ہمیشہ کچھ بنتے رہو، کامیاب بنو، طاقتور بنو، خاص بنو، لیکن کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ ایک لمحے کے لیے صرف ہو بھی جاؤ۔ جب تم کچھ بننے کی کوشش چھوڑ دیتے ہو تب پہلی بار تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تمہیں کبھی کچھ بننا ہی نہیں تھا، تم تو پہلے ہی مکمل تھے، صرف اپنے خیالات کی گرد میں اپنی روشنی بھول گئے تھے۔ اگر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو تو شاید تم پہلے والے انسان نہیں رہے، کیونکہ جس لمحے انسان اپنے خیالات پر سوال اٹھانا شروع کر دیتا ہے اسی لمحے اس کی نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایک آخری سوال، اور شاید یہ تمہاری پوری لائف کا سب سے اہم سوال ہے۔ اگر ایک دن تم سے سب کچھ لے لیا جائے، تمہارا نام، تمہاری دولت، تمہاری شہرت، تمہارے رشتے، تمہارا جسم بھی، تو کیا باقی بچے گا؟ ذہن فوراً ڈر جاتا ہے، کیونکہ اس نے پوری لائف اپنی شناخت ان سب چیزوں سے بنائی تھی، لیکن جس نے ان سب کو دیکھا وہ کہاں جائے گا؟ پوری لائف ہم نے موت سے ڈرنا سیکھا ہے، کبھی جینا نہیں سیکھا۔ ہم ہر روز ہزاروں چھوٹی چھوٹی موتیں مرتے ہیں، کسی کی رائے سے، کسی کی تنقید سے، کسی کی بے رخی سے، کسی ناکامی سے، اور پھر کہتے ہیں ہم زندہ ہیں۔ نہیں جی، یہ زندہ رہنا نہیں ہے، یہ صرف بقا کی کوشش ہے۔ زندگی اس دن شروع ہوتی ہے جب تم اپنے خوف کو ختم نہیں کرتے بلکہ اسے دیکھنا سیکھ لیتے ہو، کیونکہ جس خوف کو تم پوری طرح دیکھ لیتے ہو وہ آہستہ آہستہ اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔
تم نے دیکھا ہوگا رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، سورج کو طلوع ہونے کے لیے اندھیرے سے لڑنا نہیں پڑتا، وہ صرف آ جاتا ہے۔ روشنی اندھیرے سے جنگ نہیں کرتی، وہ صرف موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح شعور خیالات سے جنگ نہیں کرتا، وہ صرف انہیں دیکھ لیتا ہے، اور جہاں دیکھنا مکمل ہو جائے وہاں تبدیلی خود بخود آ جاتی ہے۔ شاید خوشی کوئی منزل نہیں ہے، شاید سکون کوئی کامیابی نہیں ہے، شاید آزادی کسی پہاڑ کی چوٹی پر نہیں ہے، بلکہ اس لمحے میں ہے جب تم اپنے بارے میں ہر جھوٹی کہانی چھوڑ دیتے ہو۔ تم اپنی ناکامی نہیں ہو، تم اپنی کامیابی نہیں ہو، تم اپنا ماضی نہیں ہو، تم اپنے زخم نہیں ہو، تم اپنے خیالات بھی نہیں ہو۔ یہ سب تمہارے ایکسپیرینسز ہیں، اور ایکسپیرینس کبھی ایکسپیرینس کرنے والا نہیں ہوتا۔ آج اس باغ میں ہوا ویسے ہی چل رہی ہے جیسے 1000 سال پہلے چلتی تھی۔ یہ سورج تم سے پہلے بھی طلوع ہوتا تھا، تمہارے بعد بھی طلوع ہوگا۔ یہ درخت تمہارے بغیر بھی سانس لیتے رہیں گے۔ پھر آخر اتنا غرور کس بات کا، اور اتنا خوف کس چیز کا؟ جس دن تم سمجھ گئے کہ تم اس یونیورس کے مالک نہیں بلکہ اس کا ایک خاموش حصہ ہو، اسی دن تمہاری لڑائی ختم ہو جائے گی۔ تم زندگی کے خلاف نہیں، زندگی کے ساتھ بہنا شروع کر دو گے۔ آج میں تمہیں کوئی نیا عقیدہ نہیں دے رہا، کوئی فلسفہ نہیں دے رہا، کوئی مذہب نہیں دے رہا، ایک مشق دے رہا ہوں۔ آج رات سونے سے پہلے 5 منٹ خاموش بیٹھنا، کوئی دعا نہیں، کوئی منتر نہیں، کوئی تصور نہیں، صرف اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا، اگر میرے سارے خیالات خاموش ہو جائیں تو میں کون ہوں؟